قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہم اپنے تعلیم کے لیے، اپنے سیکھنے کے لیے، خداوند کی باتوں کو جاننے کے لیے توجہ کر رہے ہیں ایک مضمون پر جو ہے خدا کے ہتھیار۔ آج اس سلسلے میں تیسرا جمعہ ہے، ہم خدا کے ہتھیاروں کی بابت سیکھ رہے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم برے دنوں میں ابلیس کے حربوں کا مقابلہ کر سکیں اور قائم رہ سکیں، جیت سکیں، کیونکہ ابلیس ہمارا اور خدا کا دشمن ہے۔ ابلیس گرجنے والے ببر کی طرح نکلا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے، وہ ہماری تلاش میں نکلا ہے، ہم نے اس سے محفوظ رہنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کس طرف سے آئے گا، لیکن ہم یہ ہتھیار لیں تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ پہلا ہتھیار جو خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا، سچائی کا کمر بند۔ دوسرا، راست بازی کا بختر۔ تیسرا، صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے۔ اور آج چوتھے ہتھیار کی باری ہے، ہم اس کی بابت سیکھیں گے، اور وہ ہے ایمان کی سپر، دا شیلڈ۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں، اردو میں اسے سپر کہتے ہیں، اور یہ اس دور میں کہ جب بائبل مقدس لکھی گئی، سپاہی کے ہتھیاروں اور اس کے لباس کا جنگ میں نکلتے ہوئے، ڈیوٹی پہ نکلتے ہوئے، اس کے ہتھیاروں کا، اس کے لباس کا ایک خاص حصہ تھا یہ بہت بڑی شیلڈ، یہ سپر، بچاؤ کے لیے۔ سپر تلوار، بھالے یا نیزے اور تیروں کے حملوں سے محفوظ رکھتی تھی۔ نزدیک والے ہتھیار سے بھی یہ بچاؤ میں مدد دیتی کہ سپاہی اس کے ساتھ دشمن کا وار روک لیتا۔ دور سے نیزہ پھینکا جاتا یا تیر پھینکا جاتا تو اس سپر کے ذریعے، اس شیلڈ کے ذریعے روک لیتے، تاکہ ان کے بدن کو وہ تلوار، نیزہ یا تیر ٹچ نہ کرے، چھوئے نہ، ان کو زخمی نہ کرے، اور ان کی جان محفوظ رہے۔ یہ شیلڈ، یہ سپر جلتے ہوئے تیروں سے بھی محفوظ رکھتی تھی، کیونکہ یہ ایک بڑا، ایک خطرناک قسم کا حملہ ہوتا تھا کہ تیر کو لک کہتے ہیں ہم، جو سڑک پہ ڈالی جاتی ہے، تار، انگریزی میں بھی تار کہتے ہیں اسے، TAR، اس میں بھگو کر تیر کا اگلا سرا آگ لگا کر پھینکا جاتا، تاکہ یہ آگے جا کے فوج کو یا ان کے رتھ کو جا کے جب یہ چھوئے تو نہ صرف زخمی کرے، نہ صرف اس میں چھید کرے، بلکہ آگ بھی لگا دے۔ اب یہ شیلڈ دھات کی بنی ہوتی، لوہے کی عام طور پر بنی ہوتی، اور اس کے اوپر بیلوں کے چمڑے کو اس طرح سے تہ در تہ، کئی جگہ لکھا ہوا کہ 6 یا 7 تہیں بیل کی کھال کی لگائی جاتی، اور پھر جب جنگ میں نکلتے تو اسے پانی سے بھگو لیتے کہ اگر آگ والا بھی تیر آئے گا تو یہ شیلڈ، یہ سپر آگے کر کے تیر اس پہ لگے گا تو وہ گیلا ہوگا، تیر گر جائے گا، اس کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ تو یہ شیلڈ جلتے ہوئے تیر کو روکنے کے لیے بھی کام آتی، اس سے محفوظ رہنے کے لیے، اور یہ سپاہی کو ایک ہاتھ میں مسلسل اٹھائے رکھنی ہوتی، ایک ہاتھ، ایک بازو پورا انگیج رہتا، پورا بزی رہتا، مسلسل اٹھانی ہے اس نے پوری جنگ میں۔ جب تک جنگ ہو رہی ہے اور اس کے حواس قائم ہے، اس کی طاقت قائم ہے، وہ لڑنے کے قابل ہے، اس نے یہ ڈھال، یہ سپر، یہ شیلڈ اٹھائے رکھنی ہے۔ تو یہ ذمہ داری تھی اس شیلڈ کے ساتھ، اس سپر کے ساتھ، اور کتنی بڑی، تقریباً 4 سے 4.5 فٹ لمبی اور 2 سے 2.5 فٹ چوڑی ہوتی۔
सिपाही को चौकन्ना रहना पड़ता, अटेंटिव रहना पड़ता, अलर्ट रहना पड़ता, क्योंकि इस शील्ड, इस सिपर का इस्तेमाल होना है हमला रोकने के लिए, और अगर उसको पता ही नहीं है कि हमला किस तरफ से हो रहा है तो वो शील्ड को उस तरफ घुमा नहीं सकता, तो उसको वार लग जाएगा, तीर लगेगा, तलवार लगेगी, भाला नेजा लग जाएगा। उसको पूरा सोच उसकी कायम रहनी चाहिए, जंग में चारों तरफ उसको होशियारी से चौकन्ना रहना है, होशियार रहना है, अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है कि किस तरफ से हमला हो सकता है, और वो अपनी शील्ड उस तरफ करता जाए ताकि उसकी तरफ आने वाला हथियार रुक जाए। तो इसमें ढील नहीं, अगर ढीले पड़ गए तो यह हथियार बेकार। अगर आपने अपनी तवज्जो हटा दी, किसी और तरफ तवज्जो कर ली, तो कहीं से तीर तलवार आ सकता है, नेजा आ सकता है। आपकी ये शील्ड एक हाथ में जरूर आपने पकड़ी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस तरफ आपने उसको इस्तेमाल करना है ताकि तीर तलवार भाला रुक सके। तो होशियार रहना, चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना है। और इस सिपर के, इस शील्ड की खूबी यह भी थी कि जब बहुत सारे सिपाही अपनी सिपरें इकट्ठी कर देते, अपनी शील्ड्स इकट्ठी एक दूसरे से जोड़ लेते, तो एक दीवार बन जाती। ये बात जहन में रखें, अकेली शील्ड एक बंदे को एक तरफ से बचा सकती है, लेकिन जब बहुत सारे बंदे अपनी अपनी सिपर, अपनी अपनी शील्ड लेकर एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठे हो जाएं, तो वो हर तरफ से होने वाले हमले को रोक सकते हैं। अगर वो दायरे की सूरत में खड़े हो जाएं तो चारों तरफ से महफूज, अगर एक दीवार बन जाए तो सामने से दुश्मन जहां से हमलावर हो रहा है, कोई भी तीर तलवार भाला असर नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक दीवार की तरह अपनी शील्ड्स के साथ खड़े हैं। एक अकेला और दो 11 हो जाते हैं। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि एक से दो बेहतर हैं, और तेहरी डोरी 3 तहों वाली वो जल्दी टूटती नहीं है। जब एक से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर अपनी सिपर, अपनी शील्ड एक साथ जोड़ देते तो दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाता था। सारे महफूज रह सकते थे हर तरफ से। अब सिपर से दुश्मन की तरफ पेश कदमी में भी मदद मिलती है, टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है, 4 से 4.5 फुट लंबी है, 2 से 2.5 फुट चौड़ी है, और आप इसको पूरे जोर के साथ, जब दुश्मन के साथ आपने इसको लगा दिया और उसको पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो दुश्मन के पांव उखड़ सकते हैं, वो गिर सकता है, आप उस पर गालिब आ सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, दुश्मन के फाटक पर कब्जा कर सकते हो, दुश्मन के एरिया पर कब्जा कर सकते हो, उसकी सल्तनत पर कब्जा कर सकते हो। इस शील्ड को, इस सिपर को अगर आप जोर के साथ और चौकन्ना रहकर होशियारी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको आगे बढ़ने में और दुश्मन को कुचलने में भी मदद देगी। अब यह तो होगी सिपर की बात, इसलिए इस हथियार की बात की गई कि ये कितने काम की है। ईमान की सिपर, ईमान की सिपर क्यों? क्योंकि इब्लीस हम पर जलते तीर फेंकता है। बाइबल में लिखा है इफिसियों बाब नंबर 6 और आयत नंबर 16 में कि इन सब के साथ ईमान की सिपर ले लो और इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा सको। इब्लीस जलते तीर फेंकता है हम पर, अगर बाइबल में लिखा है तो सच है। अब ये तीर हमें नजर नहीं आते, क्योंकि जो फेंकने वाला है वो भी नजर नहीं आता। इब्लीस जलते तीर फेंकता है, उनसे बचने के लिए हमें इस शील्ड की, इस सिपर की जरूरत है कि जो मजबूत है, जिसमें से तीर ना तो घुस सकता है ना आर पार हो सकता है, और अगर उस पर आग भी लगी हुई है तो उसकी बाहरी सतह उस आग को भी बेअसर कर देती है। इब्लीस जलते तीर बरसाता है हम पर, उनसे हमलावर होता है,
چلتے تیر کیوں پھینکتا ہے؟ کیونکہ وہ خود آگ میں جلنے والا ہے، خود آگ میں جلنا ہے اس کو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں 25واں باب تمثیل دی کہ وہ بائیں ہاتھ والوں سے کہے گا اے ملاؤنو، اے لعنتیو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ اور اس آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگ تیار کی گئی ہے، جہنم تیار کی گئی ہے، آگ اور گندک کی جھیل جس کا مکاشفہ میں ذکر ہے وہ تیار کی گئی ہے ابلیس کے لیے اور اس کے فرشتوں کے لیے جو اس کے ساتھ ایک ہو گئے تھے اور خدا کے باغی ہو گئے تھے۔ اب وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کیوں اکیلا جلوں، میں پھاڑ کھاؤں انہیں، میں انہیں اپنے قبضے میں کروں اور اپنے ساتھ ملا کے ایک ساتھ ہم جلیں۔ ہمیں بھی وہ جہنم میں اپنے ساتھ جلانا چاہتا ہے، وہ ہم پر جلتے تیر پھینکتا ہے کہ ہمیں بھسم کرے، ہمیں برباد کرے، ہمیں نہ صرف تکلیف دے بلکہ ہمیں ایسی تکلیف دے، ایک تو زخم آتا ہے تیر کے ساتھ، لیکن اگر وہ جلنے والا تیر ہو، آگ والا تیر ہو تو وہ جلائے گا بھی ساتھ میں، وہ ہمیں اور زیادہ تکلیف دے گا۔ ابلیس خود آگ میں جلنے والا ہے تو وہ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی آگ ذرا لگے، وہ ہمیں وہ تیر برساتا ہے کہ جو جلا کے بھسم کر دیتے ہیں۔ جلے کا علاج آسان نہیں ہے۔ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو آج کل گلو یا کوئی ایسے سپر گلو ٹائپ کی کوئی چیزیں ایسی نکل چکی ہیں جو ان کو جوڑ دیتی ہیں، ایلفی کی طرح کی، فیویکول ایڈ آتا ہے ٹی وی میں۔ ٹوٹی چیز جڑ جاتی ہے لیکن وہ اس کی جو نشانی ہے ٹوٹنے کی وہ قائم رہتی ہے۔ پھٹی ہوئی چیز سی جا سکتی ہے، رفو کی جا سکتی ہے، لیکن جو جل جائے اس پہ پیوند لگانا پڑتا ہے، وہ پھر سے اصل حالت میں واپس نہیں آتا۔ ابلیس ہماری زندگی میں جب جلتے تیر برساتا ہے تو وہ ہمارے رشتوں کو، وہ ہمارے اعتماد کو، وہ ہمارے ایمان کو، وہ ہماری روح کو، وہ ہماری صحت کو، وہ ہماری زندگی کو، وہ ہمارے کاروبار کو، وہ ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو کو صرف زخمی نہیں کرتا، اسے جلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ریپیئر نہ ہو سکے، کیونکہ جلے کا علاج آسان نہیں ہے۔ جو حصہ جل جائے اس کو نہ تو رفو کر سکتے ہو، نہ اسے کسی گلو سے جوڑ سکتے ہو، کیونکہ وہ جل گیا ہے، وہ کنزیوم ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، اس کا وجود راکھ بن گیا ہے۔ تو ابلیس کے یہ جلتے تیر جو نہ صرف ہمیں زخمی کرنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے ہیں، بلکہ ہمیں وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہیں کہ جو واپس نہیں ہو سکتا، جسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، وہ جلتے تیر پھینکتا ہے۔ ابلیس ہم پر جو تیر پھینکتا ہے وہ کئی طرح کے ہیں، جیسے شک اور جھوٹ کے تیر۔ ایک تو وہ ہمیں شک میں مبتلا کرتا ہے، اس نے حوا کو بھی شک میں مبتلا کیا، واقعی خدا نے کہا ہے، شک پیدا کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گفتگو میں متی کی انجیل 4 باب میں جب آزمائش ہوئی تو شک پیدا کیا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ خداوند یسوع کے ذہن پہ یہ بات ڈالنے کی اس کے ذہن میں کوشش کی، اگر تو خدا کا بیٹا، یعنی اسے نہیں پتا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ وہ شک کے تیر برساتا ہے اور جھوٹ کے تیر برساتا ہے، نہ صرف ہمیں جھوٹی بات بتاتا ہے، حوا سے اس نے کہا تم خدا کے جیسے ہو جاؤ گے، نہیں مرو گے، جھوٹ بولا اس نے۔ نہ صرف ہم سے جھوٹ بولتا ہے، ہم سے جھوٹ بلواتا بھی ہے، وہ ہماری زندگی میں جھوٹ کا ایسا تیر مارتا ہے کہ ہم اس کے زخمی ہو کر، اس کے گھائل ہو کر مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کا سچ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جلا ہوا تیر ہوتا ہے جسے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اعمال کی کتاب میں 5واں باب ہے، حننیہ اور سفیرہ کی مثال ہے۔ پطرس رسول ہے، خدا کا خادم ہے، حننیہ آیا، رقم کے بارے میں جھوٹ بولا، کس سے؟ خدا کے خادم سے۔
پطرس کون ہے؟ خدا کا خادم ہے، شاگرد ہے، کلیسیا کا پاسبان ہے وہ۔ حنانیہ نے آ کے جھوٹ بولا تو پطرس کو خدا کے روح نے بتا دیا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تجھ سے۔ حنانیہ کیا اتنے کوئی زمین بیچی؟ ہاں اتنے کوئی۔ شیطان نے کیوں تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو خدا سے جھوٹ بولے؟ جب خدا کے خادم سے جھوٹ بولتے ہیں نا تو کس سے جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ میں نہیں، خدا کہتا ہے کہ تم نے خدا سے جھوٹ بولا۔ شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم جھوٹ بولو۔ شیطان ہم پر شک کا اور جھوٹ کا وہ تیر برساتا ہے کہ جو نہ صرف ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتا ہے بلکہ ہم اس کا اتنا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جھوٹ بڑھنے لگتا ہے۔ آگ لگتی ہے ایک جگہ سے، انگارے سے، چنگاری سے، تو وہ پھیلتی جاتی ہے۔ یہ شک اور جھوٹ جب زندگی میں ہٹ کرتا ہے نا تو یہ پھیلتا جاتا ہے۔ بیوی کے دل میں شک ڈالے گا، میرا بندہ آج کل کچھ کر رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر بلڈ اپ ہوگی، تعمیر ہوگی پوری عمارت۔ ہاں اس نے جوتے بھی اچھے لے لیے، یہ تو شرٹیں بھی اچھی پہننے لگ گیا، یہ تو پہلے خوشبو بھی نہیں لگاتا تھا، اب تو پرفیوم لگا کے جاتا ہے، پہلے تو ہفتے بعد شیو ہوتی تھی چرچ جانے سے پہلے، اب تو 3 دن بعد شیویں ہو رہی ہیں۔ وہ شک بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں شک بڑھتا چلا جائے گا۔ بہنوں، بھائیوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کے بیچ میں شک ایک ہلکی سی چنگاری سے شروع ہوگا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ شک اور جھوٹ آگ کی طرح ہماری زندگی میں وہ برساتا ہے اور پھر وہ بڑھتا جاتا، ہمارے رشتوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے سکون کو، ہمارے چین کو کھا جاتا ہے، اور ہمارے سچ کو کھا جاتا ہے۔ جھوٹ کا جلا ہوا تیر ہمارے سچ کھا جاتا ہے۔ کہانی تو بڑی سنی ہوگی پرانی بچپن سے، ایک لڑکا تھا بکریاں چرا رہا تھا، گاؤں کے لوگوں کو آواز دی، شیر آ گیا، شیر آ گیا، لوگ دوڑے، کہا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دوسری بار پھر کہا شیر آ گیا، شیر آ گیا، لوگ دوڑے، کہا میں تو مذاق کر رہا۔ تیسری بار جب سچ مچ آ گیا پھر کہا شیر آ گیا، یہ مذاق ہی کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کا جھوٹ اتنا بڑھ گیا تھا کہ لوگوں نے اس کے سچ کو قبول نہیں کیا، وہ بھی جھوٹ سمجھا گیا۔ ہماری زندگی میں جھوٹ کا ایک تیر جلا ہوا اتنی بڑی آگ جلا دیتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر سچ جھوٹ بن جاتا ہے پھر۔ اور ابلیس ہم پر لالچ اور ہوس کے تیر برساتا ہے، لالچ اور ہوس کے۔ لالچ دیا تم خدا کی طرح ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، عقل ہو جائے گی، نیک و بد کی پہچان، خدا کے برابر ہو جاؤ گے۔ لالچ دیا۔ متی کی انجیل 4 باب 8 آیت، خداوند یسوع مسیح سے جب ٹاکرا ہوتا ہے ابلیس کا تو کہتا ہے یہ دنیا کی ساری بادشاہتیں اور شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ کتنا بڑا لالچ ہے۔ ارے ہم تو چھوٹے سے، کیا پاکستانیوں کے بارے میں آج کل مشہور ہے ایک بریانی کی پلیٹ، ہم تو اس پہ بک جانے والے ہیں، قیمے والے نان پہ بک جانے والے ہیں، اور ساری دنیا کی بادشاہتیں اگر مل جائیں تو کتنے بڑی لالچ ہے، کتنی بڑی آفر ہے۔ لالچ اور ہوس کا تیر وہ برساتا ہے، اور یہ بھی جلا ہوا تیر ہوتا ہے۔ ذرا سی بات کا لالچ دل میں آ گیا تو وہ اس پیاسے کی طرح ہے جو سمندر میں ہے اور پانی پی لیتا ہے سمندر کا۔ چکھا پانی کبھی کسی نے سمندر کا؟ کیسا ہوتا ہے؟ جام شیریں، روح افزا، نورس، کیسا ہوتا ہے؟ نمکین، کڑوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے نا، اس میں نمک ہوتا ہے، سالٹی واٹر ہے۔ پیاسا بندہ وہ سالٹی واٹر، وہ نمکین پانی سمندر کا جب پی لیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے، پیٹ بھرتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، وہ اور پیتا جاتا ہے، اور پیتا جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، یہاں تک کہ وہ اگر اور پیتا جائے تو پیٹ پھٹ جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ لالچ اور ہوس ایسا ہے کہ جب ایک بار شروع ہو جاتا ہے تو پھر دل کرتا ہے اور آنے دو، اور آنے دو، اور آنے دو، اور انسان برباد ہوتا جاتا ہے، بالکل اس آگ کے تیر کی طرح کہ ایک نقطے پہ لگتا ہے اور پھیل جاتا ہے۔
لالچ اور ہوس۔ یہودا اسکریوتی کو لالچ دیا، چل پیسے ہی کما لے، مر تو اس نے جانا ہی ہے، پیسے ہی کما لے، 30 سکے مل جائیں گے۔ اور پھر ابھی حنانیہ اور سفیرہ کی مثال، لالچ دل میں آیا، کیا ضرورت ہے، جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا رقم دینے کا اس میں سے رکھ لیتے ہیں، کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ لالچ اور ہوس۔ اب یہاں صرف پیسے کی بات نہیں ہے، دولت کی بات نہیں ہے، لالچ اور ہوس۔ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا 10 حکموں میں ہے آخری، اور اس میں کیا کیا ہے؟ انسان بھی، رشتے بھی، عزت بھی، جانور بھی، کاروبار بھی، دولت بھی، کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، جائیداد کا لالچ نہ کرنا، اس کی پراپرٹی، اس کے گھر بار کا لالچ نہ کرنا، اس کی زمین کا لالچ نہ کرنا۔ اور ہماری جناب کیا حالت کیا ہے ہماری؟ شادی، برتھ ڈے پارٹی، کوئی بھی ضیافت ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، تو جب آواز آتی ہے نا اس خوبصورت انسان کی جو ہمیں سارے فنکشن میں سب سے پیارا لگتا ہے، جو ہم اداس اور بور حالت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ خوشخبری سناتا ہے کہ بہنوں تے پراؤ روٹی کھل گئی ہے، تو پھر ہماری جو حالت ہوتی ہے، تو پیچھے ہو، مجھے کھانا لے کے آنے دے۔ اپنا ہی بچہ ہوتا ہے ہم اسے جھڑک دیتے ہیں۔ ہماری لالچ کا یہ اندازہ ہے کہ ہم 2 بوٹیوں پہ لڑ پڑتے ہیں۔ ہوس اور لالچ خدا کی طرف سے نہیں ہے، ابلیس کی طرف سے ہیں، اور لالچ تو بت پرستی کے برابر ہے، یہ خدا کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ سو ابلیس ہمارے زندگی میں لالچ اور ہوس کے تیر برساتا ہے، اور پھر یہ بڑھتے جاتے اور ہماری زندگی کو ختم کر دیتے اور کھا جاتے ہیں۔ ابلیس ہم پر آزمائش اور بغاوت کے تیر برساتا ہے، آزماتا ہے ہمیں، ہمارے اوپر کوئی ایسا کام آ جائے گا کہ جس میں بڑا دل کرے گا یار اٹھا لے، کوئی بات نہیں، لے لے، کوئی بات، یہ کام کر لے، کوئی بات نہیں، کون دیکھ رہا ہے تجھے، کیا ہو جائے گا، ساری دنیا کرتی ہے تو بھی کر لے۔ آزمائش آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد بغاوت پیدا ہوگی کہ کوئی بات نہیں، میں نے کر لیا سو کر لیا، بغاوت ہے۔ آدم اور حوا آزمائش میں گر گئے، خدا سے باغی ہو گئے، خدا کے حکم کو توڑ دیا، عدول کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب ٹکراؤ ہوا تو اس سے کہا کہ تو مجھے سجدہ کر لے، سب کچھ۔ اچھا ایک کام کر، تو اپنے کو گرا، کیونکہ تیرے بارے میں تو لکھا ہوا ہے تیرے بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تجھے ٹھیس نہیں لگے گی، تیرے بارے میں خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ گرا کے دیکھ اپنے آپ کو۔ آزمائش نہ صرف یسوع مسیح کی بلکہ یسوع کو اکسا رہا ہے کہ تو کیا کر، آگے بھی آزمائش کر۔ نہ صرف خود آزما رہا ہے یسوع کو بلکہ یسوع کو اکسا رہا ہے کہ تو بھی آگے آزمائش کر، یعنی میرے راستے پہ چل۔ یسوع کو پتا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ کر رہا ہے میرے ساتھ، کہا ہے، لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جو آزمائش کرتے ہیں نا، اکثر ہم کہتے ہیں اچھا ذرا آزما کے ویکھنے کی کرتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں نا اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، بچوں کے بارے میں، اچھا تھوڑا آزما کے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے، ابھی فون کرتے ہیں ذرا چیک کرتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے بھائی۔ جب ہم کسی کو کہتا ہے اچھا ذرا چیک کرتے ہیں، اچھا ذرا ٹونے ہیں، اچھا ذرا پوچھتے ہیں کیا بات کرتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ نہ صرف ابلیس ہم پہ آزمائش لے کے آتا ہے بلکہ ہمیں اکساتا ہے ہم دوسروں کی آزمائش کریں اور خدا کی آزمائش تک چلے جاتے ہیں۔ جے ربا تو مینوں نہ دیتا تو پھر جا، پھر میں بھی نہیں ہوں۔ رب بھی ادو مننا جدوں تو یہ کام کرے گا، تے میں خدا تجھے تب مانوں گا جب تو یہ کام کرے گا، میں تیرے گھر میں آؤں گا ہی تب جب تو یہ کام کرے گا، میں تجھے خدا ہی تب مانوں گا جب تو یہ میری شرط پوری کرے گا۔ یہ خدا کو آزمانا ہے۔ نہ صرف وہ ہمیں آزماتا ہے بلکہ ہمیں اکساتا ہے کہ تم بھی آزماؤ۔
اور پھر بغاوت کر دو. اچھا نہیں دیتا، چل پھر موج لے، تو بھی کوئی نہیں، میں بھی نہیں مانتا تجھے، میں بھی تیری بات نہیں مانتا، جا تو نے میری بات نہیں مانی، جا میں تیری بات نہیں مانتا. بغاوت پہ اکسا دیتا ہے. حنانیہ سفیرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ آزمائش میں گر گئے اور پھر یہ بھی نہیں مانے کہ نہیں نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو. نہیں، بغاوت کی. ہاں اتنے کوئی بیچی، سچی بات ہے اتنے کوئی بیچی تھی، بیوی الگ آئی تو اتنے کوئی بیچی، ہاں اتنے کوئی بیچی. اپنی غلطی پہ، اپنے گناہ پہ، اپنے جھوٹ پہ کھڑے رہے. کہا تیرے اختیار کو نہیں مانتے. جو ہم کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، بغاوت ہے. ابلیس نہ صرف ہمیں آزمائش میں ڈالتا اور بغاوت پہ اکساتا ہے، بلکہ ہمیں یہ اکساتا ہے کہ ہم دوسروں کی بھی آزمائش کریں. اور بغاوت تو وہ پیدا کرتا ہے یا بچوں کے اندر ماں باپ کے لیے، کلیسیا کے اندر پاسبان کے لیے بغاوت، اور خدا کے کلام کے لیے بغاوت، عبادت سے بغاوت، مسیح ایمان سے بغاوت ہو جاتی ہے کہ جاؤ آج کے بعد میں نے نہ دعا کرنی ہے، نہ کلام پڑھنا، نہ چرچ جانا، رب کی دیتا ہے سانو. ایسے بھی لوگ ہیں. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، ایک شخص میرے پاس میرے گھر آئے، یہ کچھ سال ہو گئے، یہاں بحرین کی بات ہے، تو باتوں میں کہنے لگا ہم خدا کے خادموں کو ہدیہ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ سچی بات بتانے لگا، سچی بات ہے، خدا کے مذبے پہ کھڑا ہوں. یہ پادری صاحب کو ہم نے کہا تھا ہماری ایک عزیزہ کا رشتہ کرا دے، انہوں نے رشتہ نہیں کروایا تو ہم نے پادریوں کو ہدیہ دینا چھوڑ دیا ہوا ہے. ارے یار یہ کیا تک ہے؟ وہ میرج بیورو ہے، پادری مراسی ہے کہ جس کے اوپر آپ نے رشتوں کی ذمہ داری ڈال دی ہوئی ہے. بائبل میں بتاؤ کہیں بھی جواب ملا ہو کہ اس بات کا کہ جی خدا کے خادموں کا کام تھا رشتے جوڑنا؟ یہ نوکروں کا کام تھا. ابراہیم نے کس کو بھیجا تھا؟ اپنے گھر کے نوکر کو، جا میرے بیٹے کا رشتہ کر کے آ. اور جو ولیج بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا تعلق وہاں سے ہے، جو زمیندار چودھری لوگ لینڈ لارڈ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے کس کو بھیجتے تھے؟ کسی کو پتا جی؟ نائی مراسی جاتے تھے جو ان کے کمی ہوتے تھے. بغاوت پہ اتر آتے ہیں، لو جی جناب پادری صاحب نے سارا رشتہ نہیں کرایا تو ہم نے جناب چندہ دینا بند کر دیا ہوا ہے. یہ بغاوت کے طریقے ہیں ہلکے ہلکے. تو یہ ابلیس ہمیں بہکاتا اور اکساتا ہے. ایویں کسی بات پہ غصہ، بچہ چھینک مار دی، ہاں پادری نے دعا نہیں کی تھی ساڈے لیے، اج وہی غلطی ہے، ساڈا بچے چھینک مار دی. بھئی غلطی تو اس کی نکالنی ہے نا جس نے آ کے گریبان نہیں پکڑنا آپ کا. ہاں بھئی تو کون ہے؟ حنانیہ سفیرہ کی مثال یاد رکھیں. جو خدا کے خادم سے کوئی ہینکی پھینکی کرتا ہے نا، وہ کس سے کرتا ہے؟ خدا سے کرتا ہے. ابلیس ہمارے جان مال کے نقصان کے لیے تیر برساتا ہے. وہ ہمیں نقصان دینا چاہتا ہے. اس کا کاروبار تباہ کر دو، اس کے جانور مار دو، اس کا سارا بزنس ٹھپ کر دو، اور اس کو بھی ذاتی طور پر بھی نقصان دو. ایوب کی مثال تو ہمارے سامنے ہے نا. اس کا سب کچھ اجاڑ دیا، فصلیں اجاڑ دی، مال مویشی اجاڑ دیا، بچوں کی جان لے لی. خدا کے حکم سے تھا یہ، خدا کی اجازت سے تھا یہ. اس کے جسم کو پھوڑوں میں ناسوروں سے بھر دیا، اس کا مال بھی برباد کر دیا، اس کی جان کو بھی دکھ دے دیے. ابلیس ہم پہ یہ حربے آزماتا ہے. خداوند یسوع مسیح سبت کے دن تھا، عبادت خانے میں کبڑی عورت آ گئی، اس کو شفا دے دی، اچھا کر دیا. کہا کیوں سبت کے دن شفا دی؟ ارے یہ 18 برس سے ابلیس نے اسے جکڑ رکھا تھا، ابلیس کی قید میں تھی، آج میں نے اسے آزاد کر دیا ہے. یہ ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو، ہماری زندگیوں کو شکنجے میں کس لیتا ہے ابلیس. ہمارا مال مویشی برباد ہو جائے، ہمارا روزگار ختم ہو جائے، ہماری صحت برباد ہو جائے. اور وہ آپ کو ایک بڑی اچھی ٹیکنیک، بڑا سویٹ پوائزن، شہد میں بھیگا ہوا زہر کا کیپسول ہمیں دیتا ہے سلو پوائزننگ کے لیے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. وہ آپ کے دل میں ایک وہم ڈال دے گا، ایک خوف پیدا کر دے گا. ٹی وی پہ سن رہے ہیں جی یہ علامتیں آپ کے زندگی کے لیے اچھی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کینسر ہے. یہ تو مجھے بھی ہے، تھکاوٹ تو مجھے بھی ہوتی ہے،
ہلکا ہلکا سر درد مجھے بھی رہتا ہے، کام کرنے کو دل میرا بھی نہیں کرتا، غصہ مجھے بھی آتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے سانس بھی پھول جاتی ہے، یہ ساری علامتیں میرے اندر موجود ہیں، بس مجھے کینسر ہے، دوپٹہ باندھ لیا اور بس جناب دل میں بات آ گئی جی میں تو بس آج سے ختم۔ کچھ نہیں کیا اس نے، اور پھر ایک بندہ آئے گا آپ کے گھر میں، بہن جی پار ہے تواڈے اوتے، آپ پہ بوجھ ہے، آپ پہ وزن ہے۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پھر وہ ایک نقشہ آپ کو بتائے گا ایک عورت کا، اسی نے کیا ہے، اسی نے کیا ہوا ہے، اور وہ وہم آپ کو برباد کر دے گا۔ ایک زمیندار بڑا مشہور نامی آدمی تھا، تو اس کے بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے دوسری شادی کی اور بچے پیدا ہو گئے۔ جب وہ جوان ہوئے تو جو بڑا بیٹا تھا پہلی بیوی سے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا دلیر تھا، طاقتور تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے پورے علاقے کے۔ لیکن دوسری بیوی اس پہلے عورت کے بچے سے حسد کرتی تھی کہ اس کی عزت ہے، میرے بچوں کی نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کو کچھ کریں تاکہ یہ ہٹ جائے راستے سے۔ وہ ایک دن درخت کے نیچے سویا ہوا تھا اپنے ڈیرے پر، تو ماں نے دور سے شور مچا دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ اٹھا اور کہا میں نے کیا دیکھا میرے پتر، ایک سانپ تیرے منہ میں چلا گیا ہے، اب تو مر جائے گا، اب تیرا کیا بنے گا میرا اتنا شین جوان بچہ۔ اس کے ذہن میں وہ بات ڈال دی کہ تیرے اندر ایک سانپ چلا گیا ہے اور وہ تیرے اندر اب زہر پھیلا دے گا اور تو مر جائے گا۔ وہ لڑکا دن بدن اس سوچ کے ساتھ کمزور ہوتا گیا، نڈھال ہوتا گیا، اس کی صحت ڈاؤن ہو گئی، وہ کسی سے بات نہیں کرتا کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں اب مرا کہ اب مرا۔ اب علاقے میں ہوا کیا، جب ہفتہ مہینہ گزر گیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کی شوکا شاکی ختم ہو گئی، اب اس کے ٹور ختم ہو گئے ہیں، تو چھوٹے بھائیوں نے جب جو کسی کو ایسے ہی گندہ مار دیا کرتے تھے، اب شرارت کی تو ایک پڑی، چھوٹے بھائیوں کو جناب سیکا، اچھے خاصے ان کی ذرا دھلائی ہونی شروع ہو گئی۔ ماں کے پاس آئے، اب لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، پہلے تو کرتے تھے، بڑی کہا بیٹا اسی کی وجہ سے تھی، اب اس کو دوبارہ لے کے آنا پڑے گا واپس۔ پھر سوئے ہوئے نے شور مچا دیا، ماں نے شور مچا دیا، لوگ پھر اکٹھے ہو گئے، کہا میں کتنا شکر کروں اس رب کا، ابھی ابھی میں نے دیکھا تیرے منہ سے وہ سانپ نکل کے باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد لڑکا پھر جوان، پھر دلیر، پھر طاقتور ہونا شروع ہو گیا، بحال ہو گیا۔ ابلیس اسی طرح ہمارے ذہن میں شک ڈالتا ہے، تیری دیورانی، تیری جٹھانی، تیری ننان، تیری پرجائی انہیں ہی کیتا ہے تیرے تے، اور وہ شک ہمارے رشتوں کو، ہمارے خاندان کو، ہماری صحت کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ تیر برساتا ہے وہ ہم پر، اور ابلیس ہم پر الزام تراشی اور مایوسی کے تیر برساتا ہے، تو پیڑا، تو پیڑا، تو بہت برا، تو بہت برا، تو بہت گناہگار، اور وہ بھی گناہگار، وہ بھی گناہگار، وہ بھی گناہگار، وہ بھی گناہگار۔ کسی کو بولے نا بھائی جی اے کام چھڈ دیو، انہاں نو ڈکو پہلے، وہ بھی کر دینا۔ ایک دوسرے پہ، آدم اور حوا سے شروع ہوا، پہلے بیچارہ کتنا اچھا تھا، اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، جو دیا کھا لیا۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، جو پکاتی ہے کھا لیتے ہیں، جو سامنے رکھتی ہیں کھا لیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ اتنا تابع دار تھا، اتنا فرما بردار تھا وہ، لیکن جیسے ہی پھل کھایا، خدا نے کہا تو نے کھایا اسی نے دیا ہے، یہ عورت جو تو نے مجھے دی۔ ایک عورت پہ الزام اور دوسرا خدا پہ الزام، الزام تراشی شروع ہو گئی۔ ابلیس ہمارے اوپر نہ صرف الزام لگاتا ہے بلکہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم دوسروں پہ الزام لگائیں۔ ہم خدا پہ بھی الزام لگانا سے باز نہیں آتے، اور پھر مایوس کر دیتا ہے، اتنا مایوس کرتا ہے ہمیں، اتنا مایوس کرتا ہے، کہتے ہیں بس اب ختم ہی ہو گیا، واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے، اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بزرگ کبھی بیمار ہو جائیں تو وہ رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، پتر من مل جاؤ آ کے، بس فلانے کو بلا لو مجھے آ کے مل جائیں، بس میرا آخری وقت آ گیا۔ اور یہ کہتے کہتے جناب ان کو 10 سال گزر جاتے ہیں، سارے کام اپنی مرضی کے کروا لیتے ہیں، صرف اسی آس میں کہ میں بس ٹور چلی، میں 4 دنوں دی پرونی جے، او دے بھی کاکے وہا دے ہوتے، او دے بھی وہا دے ہوتے، او دے بھی وہا دے۔
مایوسی ہمارے اندر ڈال دینی ہے۔ اب ان ساری باتوں کا علاج کس میں ہے؟ ایمان کی سپر۔ عبرانیوں 11واں باب اور پہلی آیت۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ جس چیز کی ہم امید کرتے ہیں اس پہ پکا ہو جانا، یہ ملے گی۔ امید لگانا، یہ کام ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ پکا ہو جانا امید پر، جو امید باندھی ہے اس پہ اٹل ہے، وہ ہوگا، اعتماد ہے اس پر۔ اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو چیز دیکھی نہیں اس کا یقین ہے۔ خدا دیکھا کبھی؟ کس کس کو یقین ہے کہ وہ ہے؟ سب کو ہے نا، مجھے بھی ہے کہ وہ ہے، دیکھا نہیں ہے، ہے۔ آسمان کسی نے دیکھا ہے؟ اندر بادشاہی کیسی ہے، خدا کا تخت کیسا ہے؟ یقین ہے کسی کو کہ جائیں گے؟ ہمیں ہے کہ جائیں گے۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان۔ جن چیزوں کی امید کرتے ہیں اور جن چیزوں کو دیکھا بھی نہیں ہے ان پہ یقین اور بھروسہ کرنا ایمان ہے۔ اب ایمان کی سپر خدا کی ذات پر ایمان اور توکل کا نام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ایمان کس چیز پر؟ خدا کی ذات پر۔ زبور نمبر 14 میں لکھا، احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں، لیکن خدا تو ہے۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ خدا ہے، اس کی ذات ہے، اور جو اس کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ اور ایمان رکھتے ہیں، وہ کوہ سیون کی مانند اٹل ہیں۔ زبور نمبر 125 اور پہلی آیت۔ وہ کوہ سیون کی طرح اٹل ہیں جو ہلنے کا نہیں، جن کے ایمان کی سپر قائم رہتی ہے، ان پر ابلیس کوئی بھی تیر برسائے انہیں گرا نہیں سکتا۔ وہ سیون پہاڑ کی طرح اٹل ہیں جسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ایمان کی سپر تھام لیں، ہم ہل نہیں سکتے۔ خدا کے کلام اور وعدوں پر ایمان۔ عبرانیوں 11واں باب بھرا پڑا ہے ایمان کا۔ آج تلاوت بھی اسی باب میں سے کچھ آیات کی ہوئی۔ بھرا پڑا ہے خدا کے لوگوں کے واقعات اور زندگی کی گواہیوں پر کہ انہوں نے خدا کے کلام پر اور اس کے وعدوں پر بھروسہ کیا۔ جو خدا کہتا ہے وہ سچ ہے۔ میں خدا کے کلام اور اس کے وعدوں پر کھڑا ہوں۔ ابلیس تو جو مرضی تیر برسا میری طرف، میں ایمان کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو میرے اندر شک پیدا کرتا ہے، میرے اندر جھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، میں اس کلام پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ سچ ہے، میرا ایمان اس پر ہے، میں تیرے شک میں نہیں آؤں گا۔ اور پھر خدا کی قدرت اور اختیار پر ایمان ہے کہ خدا چھوٹا نہیں، خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ جو بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ جو سن نہ سکے۔ زبور نمبر 95، سب چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، اسی نے بنائی ہیں۔ زبور نمبر 104 بھی دنیا کی تخلیق پر خدا کے اختیار اور قدرت کا بیان کرتا ہے یہ پورا زبور۔ اور دانیل کے 3 دوست جنہیں صدرک، میشک اور عبد النجو کہتے ہیں، اصل نام حننیہ، میسائیل اور عزریہ، انہیں آگ کی بھٹی میں ڈالنے سے پہلے بادشاہ ان کو موقع دیتا ہے۔ 15ویں آیت، دانیل 3 باب اور 15ویں آیت، کوئی خدا تمہیں نہیں بچائے گا، خدا تمہیں نہیں بچائے گا، میرے ہاتھ سے تمہیں نہیں چھڑائے گا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، تیرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے کہ خدا ہے یا نہیں، خدا کی طاقت کیا ہے، ہم تیرے ساتھ بحث نہیں کرتے، تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہاں ایک بات سن لے بس، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور چھڑائے گا۔ بڑا سٹریٹ فارورڈ انہوں نے بتا دیا کہ تو بات کرتا ہے کہ خدا کوئی تیرے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتا، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ قدرت رکھتا ہے اور ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔
اور پھر اگلی بات بڑی زبردست ہے، اور اگر نہ بھی چھڑائے تو تجھے معلوم ہو ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، نقصان بھی اٹھا لیں گے تو پرواہ نہیں، خدا کی قدرت پہ بھروسہ ضرور ہے۔ یہ ایمان کس سے پر ہے؟ ابلیس کہتا ہے تیرا رب تینوں بچان نہیں آنا، خدا تیری مدد کے لیے نہیں آئے گا، اس کو کہنا جا جا کام کر، میرا خدا زندہ ہے، موجود ہے، قائم ہے، قادر مطلق ہے، چھڑانے بچانے مدد کی طاقت رکھتا ہے، تو بھی اگر اس کی مرضی ہو کہ نہ میری مدد کرے تو بھی تو جان لے کہ تیرے ورغلانے میں نہیں آؤں گا۔ ایمان کی سپر ڈھال شیلڈ اس کے آگے کر دیجئے، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے گناہوں کی معافی اور راست بازی پر ایمان۔ ابلیس کہتا ہے کہ تم گناہ کر چکے ہو، اب بچ نہیں سکتے بیٹا، ایک قتل کی بھی سزا موت ہے، 100 کرو گے پھر بھی موت ہے، چوری کی ایک کی بھی سزا اتنی، اور 10 بار بھی کرو گے پکڑے گے تو اتنی ہی سزائیں، تو نہیں بچ سکتا بیٹا، تو بہت گناہگار ہے۔ خدا کے سامنے الزام لگاتا ہے، ایوب پہ الزام لگائے کہ دیکھ تیری منہ پہ تیری تکفیر کرے گا، تیری لعنت تجھ پر لعنت کرے گا، تیرے اوپر گستاخانہ الفاظ کہے گا، الزام لگاتا ہے، ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ تم معاف نہیں ہو سکتے، خدا تمہیں پیار نہیں کر سکتا، تم کس خوشی میں پھر رہے ہو کہ تمہیں خدا قبول کر لے گا، تو تو گناہگار ہے۔ لیکن ہمیں ایمان کے ساتھ یہ سپر لینی ہے، ایمان کی سپر، کہ میں یسوع مسیح کے وسیلے معافی اور راست بازی پر ایمان رکھتا ہوں، تو میرے گناہ یاد نہ کرا، میرے گناہ جو بہت تھے اس نے اتنی دور پھینک دیے جتنے پورب سے پچھم، اور پھر کبھی انہیں یاد نہیں کرتا، اس نے اپنے بیٹے کے خون سے دھو ڈالے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی اور راست بازی پر ایمان، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے شفا اور بحالی پر ایمان ہے۔ ابلیس کہتا ہے اب تو مرا، اب تو گیا، تجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو نے مرنا ہے، یہ تجھے تکلیفیں آ گئی، تم مرے گا، تیرا کاروبار برباد ہو گیا، اب تو اٹھنے والا نہیں۔ مایوسی ہمارے دل میں ڈالنا، لیکن اس کو کہنا ہے میرا ایمان ایسے خدا پر ہے جو شافی ہے، یہوہ رافع ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا شافی خدا ہوں۔ کون سی ایسی بیماری ہے جو یسوع کے خون کے آگے ٹک سکتی ہے؟ کون سا ایسا روگ ہے جو یسوع کے نام سے چلا نہیں جاتا؟ کون سی ایسی تاثیر ہے جو انسانی زندگی میں داخل ہو اور یسوع کے حکم سے نکل نہ سکے؟ میرا یسوع میرے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ میری بیماریوں سے میری شفا کے لیے بھی مار کھا گیا۔ پہلا پطرس اور دوسرا باب 24ویں آیت میں ہے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اور ابلیس تو جو مرضی چھین لے، میرے خدا میں یہ طاقت ہے کہ ایوب سے سب کچھ چھن گیا تھا، اسے دگنا دے دیا تھا اس نے۔ تو چھین لے جو کچھ بھی، خدا مجھے 2 گنا دے دے گا۔ خدا یسوع نے کہا، متی کی انجیل ہے اور 19واں باب ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے میرے پیچھے چلنے کی وجہ سے، میری پیروی کرنے کے سبب کچھ کھویا ہو، کچھ نقصان اٹھایا ہو، اور میں اسے اسی دنیا میں اسی زندگی میں 100 گنا نہ دوں۔ خدا کے لیے ایک دے کے دیکھو، ایک چھوڑ کے دیکھو، ایک کا نقصان برداشت کر کے دیکھو، وہ 100 گنا دیتا ہے۔ یہ یسوع کا وعدہ ہے، اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی، وہ شفا بھی دے گا، بحال بھی کرے گا۔ ابلیس جب کہتا ہے تو مرا، تو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تیرا، سب کچھ برباد ہو گیا، رو لے پیٹ لے کچھ مرضی کر لے، میرے سوا کوئی تیرا مدد کرنے والا نہیں، بول اس کو کہ میں زندہ خدا کو مانتا ہوں، یسوع کو مانتا ہوں جو شفا بھی دے گا، بحال بھی کرے گا، مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، تو مجھے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عبرانیوں 11ویں باب میں ذرا دیکھیے گا، شیروں کے منہ بند کیے گئے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگایا، اور انہیں کیا کیا مصیبتیں، باز مار کھاتے کھاتے مر گئے، مگر رہائی منظور نہ کی۔ ابلیس تو چاہتا ہے کہ میں کسی ٹیری پہ جا کے، کسی آستانے پہ جا کے، کسی مزار پہ جا کے، کسی دم درود سے شفا پاؤں، میں نہیں پاؤں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن میں تیرے پیچھے نہیں چلوں گا۔ دانیل کے دوستوں نے کہا کہ ہم مر جائیں، ہم آگ میں جل جائیں، پرواہ نہیں، لیکن اے
नबूकदनेस्सर तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। इब्लीस तू हमें वर्गलाता है कि हम तेरे पीछे चलें तो तू हमें सब कुछ दे देगा, हम कब्रों पे जाएं, हम फकीरों के पास जाएं, हम पीरों के पास जाएं, हम जादू तावीज टूने धागे करें, हम नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि मार खाते खाते मर गए, रिहाई मंजूर ना की ताकि बेहतर क़यामत नसीब हो। मौत तो मूसा को भी आ गई जो बीमार भी नहीं था, उसकी ताकत भी कम नहीं हुई थी, आंख धुंधलाई नहीं थी, 120 बरस उम्र थी, छड़ी सिर्फ हाथ में होती थी मौजज़ों के लिए, छड़ी की टेक से चलता नहीं था। लिखा है उसके बदन की ताकत कायम थी, उसकी आंख भी धुंधलाई नहीं थी, कमजोर नहीं पड़ा, बीमार नहीं हुआ। खुदा ने तो उसको भी मौत दे दी। बीमार होकर मरने में क्या अजीब बात है जी। लेकिन किसी पीर फकीर औलिया से, किसी जादू करने वाले से, तावीज धागे वाले से जाके शिफा ना मांगना। बीमारी से मर जाना कबूल कर लिया, लेकिन किसी और तरफ नहीं जाएंगे। शिफा देगा तो एक ही देगा, अगर उसकी मर्जी है तो शिफा देगा, अगर नहीं उसकी मर्जी शिफा दे तो भी उसकी रजा पे राजी हूं। जंजीरों में जकड़े गए, ठट्ठों में उड़ाए गए, कोड़े उन्हें मारे गए, कैद में डाले गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइशों में पड़े, तलवार से मारे गए, जानवरों की खाल में उनको सी दिया गया, मोहताज रहे, मुसीबतों में पड़े रहे, लोगों ने बदसलूकियां की तो भी हारे नहीं। कहा उसकी रजा पे हम खुश हैं, अगर उसकी मर्जी है कि हम दुख सहें तो हम तैयार हैं, लेकिन इब्लीस हम तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। हम खुदा के सिवा किसी और से शिफा नहीं मांगेंगे। और ये ईमान जब हम ले आते हैं तो फिर यीशु मसीह के वसीले इस ईमान के सबब हमें इब्लीस पर फतह मिल जाती है, शैतान और इस दुनिया पर हम फतह पा लेते हैं कि हम हारने वाले नहीं। हम उस ईमान की सिपर को लेकर, द शील्ड ऑफ फेथ को लेकर, उसके सारे हमलों को रोकते भी हैं, उसके जलते तीरों को बुझा भी देते हैं और आगे भी बढ़ते चले जाते हैं। ले अब तू बच, क्योंकि खुदावन ने कहा है, रोमियो 16वां बाब है 20वीं आयत, तू हमारे पांव से कुचला जाएगा। खुदावन जल्द शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा, सिर्फ कायम रहने की जरूरत है। अगर कायम रहोगे तो तुम उसे रौंद दोगे, उसे कुचल दोगे। और ये ईमान दुनिया पर फतह देता है हमें। इस दुनिया की कोई चीज हमारे सामने वक़्त नहीं रखती। और फिर कुछ भी हो जाए, कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, मेरा ईमान है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में जाऊंगा। मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल ठहर सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। मौत मेरे बदन को कब्र में उतारने का वसीला बन सकती है, लेकिन मेरी रूह मेरे खुदावंद के पास जलाल में होगी। स्तिफनस जब मरता है, शहीद होता है, खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर देखता है। वो खुद कहता है, मैंने आसमान को खुला और खुदावंद को बाप के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूं। जब ईमान पे कायम रहकर, जब वफादार रहकर इस दुनिया से रुखसत होंगे, तो जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने तरफ बैठा है। जब वफादार की रूह जाती है तो स्तिफनस उसे देखता है कि वो खड़ा है, ताज़ीम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए, वेलकम करने के लिए खड़ा हो जाता है। मेरी रूह, मेरी प्यारे की रूह, मेरे शागिर्द की रूह आ रही है, जो वफादार रहा, जिसने इब्लीस के जलते तीरों को बुझा दिया, ईमान की सिपर उसने थामे रखी, वो सच्चाई के कमरबंद से कसा रहा और उसने रास्ते का बख्तर ले लिया और उसने पांव में खुशखबरी की तैयारी के जूते पहने हुए थे। मैं खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता हूं। एक पुरजलाल अंजाम की उम्मीद पर ईमान है हमारा। सो इस दुनिया में कुछ भी इब्लीस आपकी जिंदगी में नुकसान वाला काम कर ले, घबराना नहीं, डरना नहीं, ईमान में कायम रहना है। और ईमान के साथ इब्लीस को हमने नॉक डाउन करना है, उसको गिरा देना है, उसके हर एक हमले का जवाब हमने ईमान से देना है। तू जो मर्जी कर, मेरा ईमान इस पर है। तू जो मर्जी कर, मेरा ईमान उस पर है। तू जो मर्जी कर, मेरा ईमान जलाल पर है। इस दुनिया में दुख भले मैं सहता हूं, लेकिन जलाल पाऊंगा।
ایمان کی سپر لے لو، یہ ہمیں ابلیس کے ہر حملے سے، جلتے تیروں سے بچا لے گی۔